شاذل مراد ایک پاکستانی نژاد فرانسیسی بزنس مین ہے۔ وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں امریکہ گیا ہوا تھا، جہاں اس نے کسی کمپنی کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ کرنا تھا۔ امریکہ میں اس کا 2 ہفتے کے قریب اسٹے تھا۔ ان 2 ہفتوں میں اسے اپنا کافی سارا کام نپٹانا تھا۔ امریکہ میں مختلف کاروباری شخصیات کا ملاقات کرنی تھی، ایک کاروباری کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرنا تھا، اور اس کے علاوہ وہاں اپنے کچھ جاننے والے اور دوستوں سے ملاقات بھی کرنی تھی۔ یعنی اس کے یہ 2 ہفتے انتہائی مصروف گزرنے تھے۔ خیر، اس نے سب سے پہلے اپنا سب سے اہم کام کیا۔ اس نے جس کاروباری کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرنا تھا، اس کمپنی کا دورہ کیا، کمپنی کے عہدیداروں سے ملا، ورکروں سے ملا، کمپنی کا بنیادی ڈھانچہ دیکھا، عمارت دیکھی، کاغذات منگوا کر انکم ٹیکس، آمدن اور خراجات دیکھے۔ اس کے بعد کمپنی کا ٹیکنیکل عملہ دیکھا۔ اپنے سارے تسلی کر لینے کے بعد اس نے معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کمپنی کے انتظامات ایک ہندو دیکھ رہا تھا، یعنی اس کا مینیجر ایک ہندو تھا۔ معاہدہ ہونے سے پہلے اس نے ہندو شاذل مراد سے کہا کہ وہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم دان کرنا چاہتے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا دکھ سکھ بانٹتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، اور واپسی پر ادارے کی انتظامیہ کے ہاتھ میں چیک بھی دے آئیں گے۔ شاذل مراد صاحب بتاتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کر اس کے ساتھ چل دیا۔ جب ہم متعلقہ ادارے میں پہنچے تو مینیجر صاحب کو دیکھتے ہی دروازے کھول دیے گئے۔ ہمارے کسی قسم کی کوئی تلاشی نہیں لی، ہم سے کسی قسم کی کوئی پوچھ پڑتال نہیں کی گئی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مینیجر پہلے بھی یہاں آتا رہتا تھا۔ میرا یہ پہلا تجربہ تھا، میں نے اس سے پہلے کبھی کسی ایسی ادارے کا وزٹ نہیں کیا تھا، نہ کبھی ایسے لوگوں سے ملاقات کی تھی، بلکہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں ان لوگوں کے لیے ٹائم نکالوں۔ خیر، ہمیں اندر دفتر میں بٹھایا گیا، ہمارے لیے کافی کا انتظام کیا گیا، ہماری بہت ساری خدمت کی گئی۔ اس کے بعد ہمیں ادارے کا وزٹ کروایا گیا۔ یقین کریں، اس ادارے میں نے 5 پاکستانیوں کو دیکھا اور کافی سارے دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو دیکھا، تو مجھے حیرت ہوئی کہ سوچ میں پڑ گیا کہ ہمارا معاشرہ کس سمجھ جا رہا ہے۔ ہمارے والدین، جن میں سے والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، والد صاحب جنت کا دروازہ ہیں، یعنی سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہمارا وہ جنتی لاوارث لوگوں کے فلاحی اداروں میں پڑے ہیں۔ کیا ہم لوگ خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ خود کو جنت کا وارث یا جنت کا اقدار سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ میرے ذہن میں ان تمام سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ خیر، مینیجر صاحب نے جب دورہ شروع کیا تو مختلف لوگوں سے حال احوال پوچھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، لیکن میں ایک پاکستانی کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے پہنچے؟ میری بات سن کر وہ رو پڑے، مجھے گلے لگا لیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں پچھلے 9 سال سے منتظر ہوں کہ کوئی اگر مجھ سے ملے، کوئی ایسا ہو جو میرے ملک سے آیا ہو، جو میرے رشتہ داروں سے مل کر آیا ہو، لیکن پچھلے 9 سالوں میں کوئی ایسا نہیں آیا۔ وہ شخص مجھے گلے لگا کر ہتھیلیاں لینے لگا۔ میں نے اس کو تسلی دی، اس کا اتا پتہ معلوم کیا، اسے کہا کہ میں کسی نہ کسی طرح تمہارے رشتہ داروں تک پہنچوں گا، تمہاری بات کرواؤں گا۔ یقین کریں، اس شخص نے مجھے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مجھے کس طرح پاکستان لے چلو۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو چوما، اس کو تسلی دی اور کہا میں تمہاری اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہاری بات کروا دوں۔ میں تمہیں پاکستان کسی صورت لے کے نہیں جا سکتا، کیونکہ یہاں سے تمہیں نہ تو میرے والے کیا جائے گا، اور نہ ہی میں پاکستان میں تمہارے کسی جاننے والے یعنی رشتہ داروں کو جانتا ہوں۔ پتہ نہیں وہ کیسا سلوک کریں گے، لیکن میں کوشش کروں گا تمہاری بات کروا دوں۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس حال میں کیسے پہنچے؟ تو اس کا جواب سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب اپنے گاؤں کے سب سے بڑے جاگیردار تھے، ان کے پاس مال و دولت بہت تھا، لیکن وہ جتنا ہم پر لگاتے تھے اس سے کہیں زیادہ وہ علاقے کے غریب غربا پر لگا دیا کرتے تھے۔ اس کام میں میری والدہ ان کا بہت ساتھ دیتی تھی، لیکن جب میری شادی ہو گئی اور میری بیگم میرے گھر میں آ گئی تو میری بیگم کو میرے والد صاحب کی اس بات پہ اعتراض ہونے لگا۔ میری بیگم کا کہنا تھا کہ تمہارے والد جو کچھ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں وہ ہمارے بچوں کا حق ہے، ہماری آنے والی نسل کا حق ہے۔
ان کو اس کام سے منع کرو۔ پہلے تو میں اپنی بیگم کو بات اگنور کرتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھے شیشے میں اتارا اور میں نے اپنے والد سے بات کی۔ میرے والد نے میری بات سن کر مجھے سمجھایا۔ میں اکثر اپنے والد سے شکایت کرتا رہتا تھا کیونکہ میری بیگم نے اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، مگر میرے والد صاحب مجھے سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیتے۔ دوسری طرف میری بیگم کا دباؤ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں اور میرے والد صاحب آپس میں الجھ پڑے، بات لڑائی تک پہنچ گئی۔ میری بیوی نے مجھے تہس دیا، میں نے اپنے والدین کو قتل کر دیا، قتل کر کے ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب ہر چیز کا مالک میں تھا۔ میری بیوی نے مجھے قانون سے ڈرایا بجایا اور مجھے یہاں لے کر آ گئی۔ میں نے وہاں سے اپنے ساتھ کچھ بھیج دیا۔ یہاں کا میرے بچوں نے جیسے جیسے اپنی تعلیم مکمل کی، اپنے گھر بار والے ہوتے گئے، انہوں نے اپنا کاروبار بنایا اور مجھے چھوڑ دیا۔ میری بیوی بہت پہلے فوت ہو چکی تھی، اس کی موت بھی انتہائی عبرتناک تھی، لیکن پھر بھی اسے موت تو آ گئی۔ موت مانگتا ہوں، مجھے موت بھی نہیں آتی۔ جب میرے بچے اپنے گھر بار والے ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے میرا کاروبار بھی چھین لیا۔ گویا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے مجھ سے زبردستی کی پہل۔ میرا ایک بیٹا میرے ساتھ پیار محبت سے رہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے میرا سارا کاروبار اپنے نام منتقل کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے دوبارہ پولیس میں شکایت کی، لیکن قانونی چارہ جوئی کے ڈر سے وہ مجھ سے معافی مانگ لیتا اور میں بھی مجبور تھا، میں اسے معاف کر دیتا۔ قانون کے خوف سے وہ مجھے مار پیٹ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ گھر اب ان کے نام منتقل ہو چکا تھا۔ اپنے بیٹے کی منت سماجت کی اور سے کہا کہ میں فلاحی اداروں میں رہنا نہیں چاہتا، مجھے یہاں رہنے دو، میں ایک کونے میں پڑا رہوں گا۔ میرے بیٹے کو مجھ پر ترس آ گیا، اس نے مجھے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن جب میری بہو نے یہ دیکھا کہ مجھے گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی ہے تو اس نے ایک دن میرے بیٹے غیر موجودگی میں پولیس بلائی اور کہا کہ میں نے اس کی عزت پر حملہ کیا ہے اور اس نے مجھے گرفتار کیا۔ مجھ پر کیس چلا گیا۔ میرے بیٹے نے میرا یقین کرنے کے بجائے اپنی بیوی کا یقین کر لیا، یوں میں نے قانونی چارہ جوئی کا سامنا کیا اور جب ان مسائل سے نکلا تو اس کے بعد میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر میں اس ادارے میں پہنچ گیا۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح واپس پاکستان پہنچ جاؤں کیونکہ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ گویا کہ میں پاکستان میں اپنے والدین کا قتل کر کے آیا تھا، لیکن آج میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی قتل کر دے، میری کوئی جان لے لے، لیکن مجھے یہاں سے لے جائے، کم سے کم میں اپنے والدین کے پاس دفن تو ہو سکوں۔ مجھے لگتا ہے میرے والدین نے وہ بہترین کیا تھا جو اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لیا۔ میں نے اپنے والدین سے چھینا اور مجھ سے میری اولاد نے چھین لیا۔ میں نے کبھی صدقہ خیرات نہیں کیا، لیکن یقین کرو یہاں میں ایسے لوگوں کے صدقے خیرات کا گزر بسر کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک کے منکر ہیں، جن کو صدقہ خیرات اور اجر و ثواب سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ لوگ مجھے جیسے لاچاروں پر اپنی رقم خرچ کرتے ہیں۔ اس پاکستانی کی بات مکمل ہوئی اور ایک بار پھر رونے لگا۔ میں نے اس کو تسلی دی، اس کا پتہ معلوم کیا اور وہاں سے اٹھایا۔ اتنی دیر میں میرا ساتھی میجر بھی سارے ادارے کا وزٹ کر چکا تھا، لوگوں سے ملاقات کر چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ خیر میری کاروباری ڈیل کامیاب رہی۔ میں وہاں سے فارغ ہونے کے بعد واپس فرانس آنے کے بجائے پاکستان گیا۔ میں اس کے ایڈریس پر گیا جو مجھے اس پاکستانی شہری نے دیا تھا جو فلاحی ادارے میں پڑھا تھا۔ یقین کریں جب میں اس کے دیہات میں پہنچا اور اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا تو لوگوں اسے بھول چکے تھے۔ ان لوگوں نے اس کا ذکر سنا، اس بات سے بھی انکار تھے کہ اسے جانتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بات آج بھی لوگوں کو معلوم تھی کہ ایسے ایسے گاؤں کے ایک چودھری کا قتل ہو گیا تھا، قتل کرنے والا اس کا بیٹا تھا، لیکن اس سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون تھا، کہاں چلا گیا۔ آج بھی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ میں نے اس کے رشتہ داروں سے بات کی اور ان سے کہا کہ وہ یہاں آنا چاہتا ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ تو اسے یہاں لے کر نہ آنا، ہم لوگ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ مجھے اس کے گاؤں میں جا کے پتہ چلا کہ اس نے نہ صرف اپنے والد کو قتل کیا بلکہ وہاں پہ اور بھی غریب غربا کی زمینیں چھین کر بیچ دیں۔
ان کے گھر تک بھیج دیے، ان کا مال مویشی کھا گیا اور یہ سب کچھ حق سب کر کے وہ امریکہ چلا گیا۔ یہ لوٹ مار کا پیسہ اس نے اپنی اولاد پر خرچ کیا، اور جس اولاد کی پرورش کی آرام سے کی جائے وہ بلا کب اچھے اور جائز کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی میں اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی ہوں، اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ وہ آج اپنے ملک پاکستان میں اپنے لوگوں میں آنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور یہاں کوئی اس کا نام تک سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس کی اما کا نتیجہ ہے۔ کاش وہ اپنے والدین کی نقش قدم پر چلتا تو آج اس کا انجام اس سے کہیں زیادہ مختلف ہوتا۔ یقین کریں، جو بھی شخص اس کے والد کا نام سنتا ہے، اس کے منہ سے پہلے دعا نکلتی تھی اور پھر اس کے والد کا نام نکلتا تھا، لیکن جیسا ہی اس شخص کا نام آتا تھا، اس شخص کے منہ سے پہلے بد دعا گالیاں نکلتی تھیں، پھر اس شخص کا نام نکلتا تھا۔ میں لاکھ کوشش کے بعد بھی کسی ایک شخص کو اس بات پر مدعو نہ کر سکا کہ اسے پاکستان اگر بھجوا دیا جائے تو اس کے پاس اپنے رکھ بھی لیں، چپ چاپ اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ دوبارہ کبھی ایسی کوشش نہیں کی۔ ہاں، البتہ اس دن کے بعد میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حالات بہتر بنا لیے ہیں، اور میں ڈر گیا ہوں کہ اگر میرا ایسا انجام ہو جائے تو کم سے کم کوئی ایسا شخص ہو جو میرا سہارا بن سکے۔ اس واقعے سے میں اپنے لوگوں کو بھی یہ نصیحت کرتا چاہوں گا کہ اب لوگ بھی لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، تاکہ جب کبھی آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ آپ کا وسیلہ بھی بن جائیں۔ جن کے ساتھ آپ نے اچھائی کی ہو نہیں تو وہ آپ کا امیر یا کسی بھی انسان کا انجام کسی فلاحی ادارے میں پڑے ہوئے اس پر پاکستانی کی طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔